السلام علیکم. شکیل اوان جرنلسٹ آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کبوتر بہت ساری اہم خبریں لایا، لیکن سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو آج تاریخی ہلڑ بازی اور تاریخی جو میں کہتا ہوں کہ اس قدر انتہا کی گئی بدتمیزی کی، طوفان بدتمیزی کی، اور ساتھ ساتھ جو گیلریوں میں لوگ پھنسے ہوئے تھے، دروازے ٹوٹے، لوٹے پھینکے گئے، گھڑیاں لہرائی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دھکم پیل ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جوتے تک مارے گئے. اور یہ چیز اگر آپ نامزد وزیر اعلیٰ کی زبان، باڈی لینگویج اور دیگر جو امور ہیں اگر اس طرح کے ہوں گے تو پھر آپ یقین مانیں کہ معاملات اس طرح کے ہی اس میں پیش آئیں گے. تو اس کو بہت پہلے سے میں پن پوائنٹ کر رہا ہوں کہ آپ جو نامزد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، ان کا جو سٹائل، ان کی باتیں، ان کے الفاظ، ان کی باڈی لینگویج، اس میں میچورٹی نہیں ہوگی تو پھر یہی کچھ آپ کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں دیکھنے کو ملے گا. تو آج اس کا ایک عملی نمونہ آپ نے دیکھ لیا ہے. تو اس پر دیکھنا ہوگا کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں. کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، کل حلف ہوگا، پھر 2 تاریخ کو ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہے، پھر 4 تاریخ کو نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا. اور علوی صاحب ابھی تک اپنے صدر مملکت جو ہیں وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں. تو اب اسپیکر نے اپنے اختیارات کا استعمال کر لیا ہے. کبوتر نے بتایا کہ گوادر میں، جس کو آپ سی پورٹ اور پاک چینل راہداری کا سب سے اہم ترین دوسرا دبئی بننے جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ بڑے بڑے دعوے کیے گئے، اس میں سیلاب نے تباہی مچا دی اور وہاں سے پانی نکالنے کا کوئی معقول انتظام تک نہ ہے. یہ آپ پھر حالات دیکھ لیں. کل جب مصطفیٰ کمال صاحب جو سابقہ ایم کیو ایم اور حاضر ان کی اپنی پارٹی ہے، ان کی جو ویڈیو لیک ہوئی، پھر اس کے بعد آڈیو ویڈیو دونوں، پھر ساتھ آج کامران تصوری جو گورنر سندھ ہیں ان کی بھی آڈیو ویڈیو آ گئی ہے. تو آڈیو ویڈیو والا کام پھر شروع ہو گیا ہے، اور جس میں مینڈیٹ سے متعلق بہت ساری باتیں ایسی کی جا رہی ہیں جو کل ایویڈنس بن سکتی ہیں عدالتوں میں. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہوگا کہ یہ سب کچھ ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ پھر جو کچھ وہاں کہا جا رہا ہے اس میں جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس کی کوئی بھی اس کی جو روش ہے وہ چلتی رہے گی، اور اس کو اب کوئی نہیں روک سکے گا. یہ سیاسی عدم استحکام اب نہ رکنے والا ہے. مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کا ایک بات، جو بات ان کی اچھی ہوگی ہم ضرور کہیں گے، اور جہاں پر تنقید ہوگی تو اصلاح کے لیے تنقید ضرور کریں گے، کیونکہ ان میں کچھ نظر آ رہا ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں اس صوبے کے لیے، پاکستان کے لیے. تو ان کی حوصلہ افزائی کرنا بھی ضروری ہے. انہوں نے ایک اچھی بات یہ کہی ہے کہ جب میری آمد ہو تو ٹریفک کو نہ روکا جائے. بہت اچھی بات ہے، آپ نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو. کوڑا کرکٹ اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ آپ نے کہا کہ وہ بھی اٹھائی جائیں گی، وہ الگ چیز ہے. لیکن عام آدمی جو کہ خاص طور پہ آئندہ گرمیاں آنے والی ہیں، آپ کا موٹر کیٹ اگر گزر رہا ہو تو اس میں اگر ٹریفک روکی جائے تو کتنا تنگ ہوگا، یہ صرف وہی جان سکتا ہے جو اس انتظار میں اس لائن میں کھڑا ہو. آپ نے اچھی بات کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ موٹر کیٹ کا ہجوم بھی کم کیجیے. ابھی تک جو سوشل میڈیا پر ایک آپ کی اسمبلی میں آنے کی ایک ویڈیو آئی ہے، اس میں 37 جو ہے وہ گاڑیاں نظر آئی ہیں. خدا را ان میں بھی کمی کیجیے، موٹر کیٹ کو کم کیجیے، اور اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے. اتنا زیادہ گہرائی میں مت جائیں. آپ عوام کو جتنا ریلیف دے رہی ہیں اس میں آپ یہ بھی ریلیف ہے کہ موٹر کیٹ کو کم کیجیے اور ٹریفک کو نہ روکا جائے. ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ رمضان المبارک آنے والا ہے. آپ فوری طور پر جو اشیاء سستی کر سکتے ہیں، ریلیف یہی ہے کہ وہ اشیاء کو سستے سے سستا کیا جائے. جیسے آج نگران وزیر اعظم اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے لاپتہ افراد میں، تو ان سے جب صحافیوں نے سوالات کیے تو انتہائی تلخ سوالات تھے، لیکن بڑی خندہ پریشانی سے انہوں نے جواب دیا. لیکن میں نے وہ بات کر گئے کہ اسٹیٹ نے لاپتہ افراد میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا، ان کو کچھ نہیں پتا. سمجھداروں کے لیے یہ بات میں چھوڑے جا رہا ہوں.
کراچی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے پیچھے بہت سارے سیاسی رہنما اب پڑ گئے ہیں. کیوں کہ نشے میں دھت کار ریس ہو رہی تھی. جو دونوں کار جو تھی وہ دونوں کے ڈرائیور یا چلانے والے جو بھی تھے اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ 62 لوگ تھے. ان کے درمیان نشے کی حالت میں ریس لگی ہوئی تھی اور وہ فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے ایک خاندان کے اوپر چڑھ گئے جن میں سے 2 سگے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی اور 3 افراد جو ہیں زخمی ہو گئے. یہ فروٹ کا کام کرتے تھے اور فٹ پاتھ پر یہ فروٹ لگاتے تھے اور فٹ پاتھ پر ہی سو جایا کرتے تھے. پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا گیا. وہاں سے ہی سفارش آنا شروع ہوگی اور بتایا جا رہا ہے کہ اس حادثے میں اب یہ حادثہ تو نہیں ہے جب آپ شراب پی کے تو تیز رفتاری سے کار ریسیں لگائیں تو یہ حادثہ نہیں پھر ہوتا. پھر آپ جان بوجھ کے زمرے میں آتے ہیں. تو اس کے پیچھے بھی سندھ کے سیاسی گھرانے کی چند افراد کے نام لیے جا رہے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پر انصاف ہوتا دکھائی دے. جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے پنجاب میں ایک حادثہ جو ہوا ایک گاڑی چڑھ دوڑی طالبات پہ 1-2 طالبہ فوت ہوگی تو اس کا فوری نوٹس لیا ہے. اس طرح کا پھر نوٹس وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے اگر 62 لوگ ہیں تو ان کو بھی اس کی سزا ملنی چاہیے اور جو لوگ فوت ہوئے ہیں ان کو انصاف ضرور ملنا چاہیے. خدا را انصاف کے دروازے نہ بند کیجیے. آگے بارشیں بھی نہیں ہو رہی تھیں اور ملک دن بدن ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. انصاف کو آنے دیں, اس کا رستہ نہ روکیں. یہ میری التجا ہے. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا رہوں گا کہ جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے. کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, کمنٹس کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اگر آپ کو میری بات خبر تبصرہ ٹھیک اور صحیح لگے تو. کل انشاءاللہ نئی خبروں, نئی بات, نئی تبصرے کے ساتھ حاضری ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.